نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الاجیری، مزدور کا بیان، یعنی جہاد میں اگر کوئی مزدور وغیرہ رکھے انسان. وقال الحسن وابن سیرین یقسم للاجیر من المغرم. حسن بصری اور ابن سیرین کہتے ہیں کہ مزدور کو بھی حصہ دیا جائے گا غنیمت کے مال میں سے، یقسم تقسیم کیا جائے گا. وأخذ عطیہ ابن قیس فرسا، اور لیا عطیہ ابن قیس نے ایک گھوڑا علی النصف، آدھے پر. فبلغ سهم الفرس، تو پہنچ گیا حصہ گھوڑے کا 400 دینار، 400 دینار. یعنی ایک جہاد میں جانے سے پہلے انہوں نے ایک گھوڑا کسی سے ادھار لیا اور ان کو وعدہ کیا کہ وہ جو کچھ حاصل کریں گے اس کا آدھا دے دیں گے، یعنی گھوڑے کے جو مال غنیمت کا حصہ ہوگا وہ آدھا کس کو ملے گا؟ مالک کو. تو پھر کیا ہوا؟ فأخذ 200 وآتا صاحبہ 200. تو جہاد کرنے والے نے خود 200 رکھا اور 200 کس کو دیا؟ جس کا گھوڑا تھا. حدثنا عبداللہ بن محمد اخبرنا سفیان حدثنا ابن جریج ان عطا ان صفوان بن یعلا ان ابیہ رضی اللہ عنہ قال غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ تبوک. میں نے جنگ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جنگ تبوک. فحملت علی بکر، تو میں نے سواری کی ایک جوان اونٹ پر. فہو اوثق اعمالی فی نفسی، اور یہ میرے نزدیک سب سے عمدہ عمل تھا میرے دل میں. فاستأجرت اجیرا، تو میں نے ایک شخص کو اجرت پر رکھا. فقاتل رجلا، تو اس نے ایک شخص سے جنگ کی یا لڑائی کی. فأدى، تو کاٹ ڈالا. احدہم الآخر، ان میں سے ایک نے دوسرے کو. فانتزع یدہ، تو اس نے کھینچا اپنا ہاتھ. من فیہ، اس کے منہ سے. ونزع ثنیتہ، اور کھینچ لے اس کی سامنے کے دانت. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فأحضرها، تو آپ نے اس کا کچھ بدلہ نہ دلایا. حضرہ کا مطلب ہوتا ہے دیت ساقط کر دی. فقال ایدفع یدہ، آپ نے فرمایا کہ کیا یہ شخص دے ڈالتا اپنا ہاتھ الیک تجھے. فتقدمها، کہ تو اس کو چبا ڈالتا. کما یقدم الفحل، جس طرح اونٹ چبا ڈالتا ہے. یعنی چونکہ تم نے اس کا ہاتھ کاٹنا چاہا، اس لیے جب اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا تو اس کے نتیجے میں تمہارے دانت باہر آ گئے، اس لیے اس کا قصاص نہیں ہوگا، دیت نہیں ہوگی. باب ما قیل فی لواء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا بیان. عربی میں لواء بھی آتا ہے، رایا بھی آتا ہے، علم بھی آتا ہے. ٹھیک، لواء جو نیزے پر کپڑا لگا دیا جاتا ہے اور گرہ نہیں دی جاتی، اس کو کہتے ہیں. رایا جو گرہ دے کر باندھا جاتا ہے، جس کو علم بھی کہتے ہیں. حدثنا سعید بن ابی مریم قال حدثني الليث قال اخبرني عقيل عن ابن شهاب عن ثعلبة بن ابي مالك القرظي ان قيس بن سعد الانصاری رضی اللہ عنہ، کہ قیس بن سعد انصاری جو تھے، وکانا صاحب اللواء النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھایا کرتے تھے، یعنی جھنڈے والے تھے. اراد الحج، انہوں نے ارادہ کیا حج کا. فرجلا، تو کنگھی کی اپنے بالوں کی، نہیں جانے سے پہلے، احرام باندھنے سے پہلے. یعنی اس حدیث میں کنگھی کا ذکر صرف روایت کی وجہ سے آیا ہے، مضمون کی مناسبت سے نہیں آیا. یہاں بتانا صرف یہ مقصود ہے کہ قیس بن سعد کی ڈیوٹی کیا ہوا کرتی تھی جنگ میں، بس جھنڈا اٹھا کے رکھتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے، بلانا کیا چاہتے ہیں کہ جھنڈا اٹھانا یا جھنڈا بنانا جو ہے یہ بھی ایک مسنون فعل ہے، خصوصاً جہاد میں. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد بن ابي عبيد عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه قال كان علي رضی اللہ عنہ تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے رہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر کے موقع پر. وکان به رمد، اور ان کی آنکھ میں آشوب تھا، یعنی آشوب چشم کی بیماری ہو گئی تھی ان کو اس وجہ سے. فقال، تو انہوں نے کہا، انا اتخلف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں پیچھے رہ جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فخرج علی، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ کے تو خود بیٹھا رہ جاؤں اور آپ جہاد کے لیے نکل جائیں. لہٰذا وہ بھی نکل گئے، انہوں نے اپنی بیماری کی پرواہ نہ کی. فخرج علی فلحق بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے. حالانکہ بیمار معذور میں آتا ہے اور اس کو اجازت ہے کہ وہ پیچھے رہے، لیکن انہوں نے اس کو پسند نہ کیا. فلما کان مساء اللیلۃ، پھر جب رات کی شام ہوئی، التی فتحها فی صباحها، کہ جس کی صبح میں آپ نے فتح کیا تھا خیبر. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس شام کو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، لأعطین الرأیۃ، میں دوں گا جھنڈا. او لیأخذن غدا رجل، یا البتہ ضرور لے گا کل کو ایک شخص، یعنی اس جھنڈے کو، یحبہ اللہ ورسولہ، جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتے ہیں.
او قالا یا کہا یحب اللہ ورسولہ یا وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یفتح اللہ علیہ اللہ اس کے ہاتھ پر اس کو فتح کر دے گا. فاذا نحن بعلی تو ہم نے دیکھا کہ حضرت علی آ گئے ہیں. وما نرجوہ اور ہمیں امید نہ تھی کہ وہ آئیں گے. فقالوا تو انہوں نے کہا ھذا علی یہ ہیں حضرت علی. فآتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا. ففتح اللہ علیہ تو اللہ نے انہی کے ہاتھ پر خیبر کو فتح کروا دیا. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن هشام بن عروہ عن ابیہ عن نافع بن جبیر قال سمعت العباس يقول للزبیر رضی اللہ عنہما ها هنا امرك النبي صلی اللہ علیہ وسلم ترک الرأیۃ. حضرت عباس سے راوی نے سنا کہ وہ حضرت زبیر سے کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یہ حکم دیا ہے کہ اس جگہ جھنڈا گاڑو. یعنی جھنڈا بھی صرف یہ نہیں کہ اٹھائے اٹھائے پھرتے رہنا چاہیے بلکہ ایسی مناسب جگہ پر اس کو لگا دینا چاہیے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ مسلمانوں کا اینڈ ہے یا یہ سینٹر ہے یا مرکز ہے, اور خصوصی طور پر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا, تاکہ صحابہ کرام میں سے جس کو آپ سے کوئی حاجت یا غرض ہو وہ اس جھنڈے کی علامت دیکھ کر وہاں پہنچ جائے. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا نصرت بالرعب میری مدد کی گئی ہے روب کے ساتھ مسیرت شہر ایک مہینے کی مسافت تک. یعنی ایک مہینے کے فاصلے تک لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, یعنی دور دور تک. جب ان کو پتہ چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو ان کے دلوں میں خود بخود خوف بیٹھ جاتا ہے. وقول اللہ عز وجل سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب ان قریب ہم ڈال دیں گے ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے کفر کیا روب. قالہ جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن أكيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت بجوامع الكلم میں بھیجا گیا ہوں جامع کلمات کے ساتھ. جامع کا مطلب ہوتا ہے جمع سے ہے یہ لفظ, یعنی جس میں الفاظ کم ہوں اور معنی زیادہ ہوں, گہری بات لیکن مختصر الفاظ میں. ونصرت بالرعب اور میری مدد کی گئی ہے روب کے ساتھ. فبینا انا نائم اس اسنا میں کہ میں سو رہا تھا اوتیت میں دیا گیا مفاتیح خزائن الارض زمین کے خزانوں کی کنجیاں. فوضعت فی یدی وہ رکھ دی گئی میرے ہاتھ میں. قال ابو ہریرہ وقد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے. وانتم تنتثلونها اور تم وہ خزانے نکال رہے ہو. یہ کون سے خزانے ہیں؟ کیسر و کسرا کے خزانے جن کو مسلمانوں نے فتح کے بعد یعنی لوٹا, اور یہ سب فتوحات جو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ہوئی تھی. تو ان کی طرف اشارہ ہے کہ کنجیاں تو آپ کو دی گئی تھی لیکن ان خزانوں سے فائدہ بعد کے لوگ اٹھا رہے ہیں. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہما اخبرہ ان ابا سفیان اخبرہ ان ہرقل ارسل الیہ وهو بإیلیا ثم دعا بکتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلما فرغ من قراءة الكتاب كسر عنده الصخب فارتفعت الاصوات واخرجنا فقلت لاصحابي حين اخرجنا لقد امر عمرو بن ابي كبشة انه يخافه ملك بني الاسفر. حدیث گزر چکی ہے. باب حمل الزاد فی الغزو جہاد کے اوپر جاتے وقت زاد راہ ساتھ لے لینا, یعنی گھر سے کھانے پینے کا سامان لے کے چلنا. وقول اللہ عز وجل وتزودوا اور زاد راہ ساتھ لیا کرو. فإن خیر الزاد التقوی تو بہترین زاد راہ تقوی ہے, یعنی صرف کھانے پینے کی چیزیں ہی کام نہیں آتی بلکہ اللہ کا ڈر ہی کسی مقصد میں انسان کو صحیح معنوں میں کامیاب کرتا ہے. حدثنا عبید بن اسماعیل حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام قال اخبرنی ابی وحدثتنی ایضا فاطمۃ عن اسماء رضی اللہ عنہا قالت صنعت سفرۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت اسماء بنت ابی بکر ہیں, کہتی ہیں کہ میں نے تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ فی بیت ابی بکر حضرت ابو بکر کے گھر میں. یعنی یہ توشہ سفرہ کیا تھا جس میں یعنی دسترخوان جس میں کھانے پینے کی چیزیں بندی ہوئی تھی. حین اراد ان یہاجر الی المدینہ جب آپ نے ارادہ کیا مدینہ کی طرف ہجرت کا. قالت کہتی ہیں فلم نجد لسفرتہ ولا لسقائہ تو ہم نے نہ پایا آپ کے توشہ دان کے لیے اور نہ آپ کی مشق کو باندھنے کے لیے ما نربطہما بہ کہ جس سے ہم اس کو باندھ سکیں. فقلت لابی بکر تو میں نے ابو بکر سے کہا واللہ ما اجد شیئا اربط بہ کہ مجھے کوئی ایسی چیز نہیں مل رہی کہ جسے میں باندھ سکوں الا نطاقی مگر میرا کمر بند.
قال تو حضرت ابوبکر نے کہا فشکی ہی اسے پھاڑ ڈالو بِاثْنَتَيْنِ 2 حصوں میں فربتی ہی پھر اسے باندھ لو بواحد السقاء ایک کے ساتھ مشق کو یعنی مشکیزے کو وبالآخر السفرۃ اور دوسرے سے توشے کو ففعلت تو میں نے ایسا ہی کیا فلذلک سمیت ذات النطاقین تو اسی وجہ سے وہ مشہور ہو گئی کس نام سے کس لقب سے ذات النطاقین یعنی 2 کمر بند والی یعنی ایک کے 2 کر لیے تھے جنہوں نے. حدثنا علی بن عبد الله اخبرنا سفیان عن عمرو وقال اخبرني عطاء سمع جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہما قال كنا نتزود لحوم الاضاحی على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم الى المدینہ ہم زاد راہ کے طور پر لے لیا کرتے تھے قربانیوں کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ تک. کیا مطلب ہے اس کا کہ جب عمرہ یا حج کے لیے مکہ آتے جانور ذبح کرتے تو وہیں نہ چھوڑ جاتے بلکہ اس کا گوشت ساتھ لے کے چلتے اور وہ ہم راستہ بھر کھاتے رہتے یہاں تک کہ ہم مدینہ پہنچ جاتے یعنی مدینہ تک کے لیے ہم وہ گوشت لے آتے تھے. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى قال اخبرني بشير بن يسار ان سويد بن النعمان رضي الله عنه اخبره انه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كانوا بالصحباء. یہاں سوید بن نعمان خبر دیتے ہیں کہ وہ خیبر کی جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے یہاں تک کہ صحبا میں پہنچے. یہ خیبر میں نشیبی علاقے کا نام ہے. وہی من خیبر اور وہ خیبر ہی میں سے تھا یعنی خیبر کا حصہ تھا. وہی ادنا خیبر اور وہ خیبر کا قریب کا نزدیک کا حصہ تھا. فصل العصر تو انہوں نے عصر کی نماز پڑھی. فدعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالاطعمۃ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے طلب کیے. فلم یؤت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا بسویق مگر نہ دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوائے ستو کے یعنی اور کچھ تھا ہی نہیں. ستو تھا وہ آپ کے پاس لایا گیا تو سب صحابہ کرام نے جمع ہو کر اسی کو کھایا. کس طرح فلکنا تو ہم نے اس کو چاٹا یا اس کو چبایا. فاکلنا وشربنا وہی کھایا اور اس پہ پانی پی لیا. ثم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمدمدا پھر آپ کھڑے ہوئے آپ نے کلی کی. ومدمدنا وصلینا تو ہم نے بھی کلی کی اور نماز پڑھ لی یعنی وضو نہیں کیا مراد ہے. حدثنا بشر بن مرحوم حدثنا حاتم بن اسماعیل ان یزید بن ابی عبید ان سلمۃ رضی اللہ عنہ قال خفت ازواد الناس املقوا کہ لوگوں کے زیادہ راہ جو توشے تھے وہ کم ہو گئے اور وہ محتاج ہو گئے. املقوا خشیت املاق پڑھا نا قرآن میں. فأتوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی نحر ابلہم تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے اونٹوں کے ذبح کرنے کی اجازت لینے کے لیے کہ ہمیں اب کھانے کو کچھ نہیں تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر ڈالیں جن پہ سواری کر رہے تھے. فأذن لهم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی. فلقیہم عمر ان سب لوگوں سے جو اجازت مانگنے گئے تھے ان سے حضرت عمر کی ملاقات ہو گئی. فأخبروہ تو انہوں نے خبر دی حضرت عمر کو کہ ہمیں اجازت مل گئی. فقال ما بقاؤکم بعد ابلکم تو حضرت عمر کہنے لگے کہ کیا باقی بچے گا تمہارے لیے تمہارے اونٹوں کے بعد یعنی تمہاری بقا کیسے ہوگی سفر کیسے کرو گے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے. فدخل عمر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ ما بقاؤہم بعد ابلہم کہ ان کی بقا کا کیا بندوبست ہوگا ان کے اونٹ ذبح ہو جانے کے بعد. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے فرمایا نادِ فی الناس لوگوں کو آواز دو یأتون بفضل ازوادہم کہ اپنا زائد زادہ راہ سب لے آئیں. فدعا تو آپ نے دعا کی وبرک علیہ اور اس پہ برکت ڈالی. ثم دعاہم پھر ان سب کو بلایا طلب کیا بعئیتہم ان کے سامان کے برتنوں کے ہمراہ. فاحتس الناس تو لوگوں نے لپ بھر بھر کے لیے حتی فرغوا یہاں تک کہ فارغ ہو گئے یعنی خوب اس میں سے لیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ پھر آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ جو کھانا مل کر کھایا جائے ایک جگہ بیٹھ کر کھایا جائے یا ایک جگہ اکٹھا کر لیا جائے اور پھر وہاں سے لیا جائے اس میں برکت ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ جس کے پاس جو تھا وہ اپنی اپنی جگہ پر کھا لیتا تو اس میں وہ برکت نہ ہوتی. تو اجتماعی معاملات میں اجتماعی سفر ہو یا کوئی اجتماعی کھانا ہو تو اس میں سب کو اکٹھا ہو کر ایک جگہ سے لینا چاہیے نہ کہ الگ الگ. باب حمل الزاد علی الرقاب اٹھانا زاد راہ کا گردنوں پر. رقاب گردنے. حدثنا صدقۃ بن الفضل اخبرنا عبدہ عن ہشام عن وہب بن کیسان عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال خرجنا ونحن 300 ہم نکلے اور ہم 300 تھے یعنی تعداد میں. نحمل زادنا ہم اٹھائے ہوئے تھے اپنی زاد راہ علی رقابنا اپنی ہی گردنوں پر. ففنیا تو ختم ہو گیا فنا ہو گیا. زادنا ہمارا زاد راہ
حتی کان الرجل منا، یہاں تک کہ ایک شخص ہم میں سے یأکل فی کل یوم، کھاتا تھا ہر روز تمرتن، ایک کھجور. قال رجل، ایک شخص بولا، یا ابا عبداللہ، اے ابو عبداللہ، وأین کانت التمرۃ تقع من الرجل، اور کہاں تھی کھجور جا پڑتی آدمی کے، یعنی ایک کھجور کہاں پوری ہو سکتی ہے انسان کو. قال، وہ کہتے ہیں، لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، کہتے ہیں کہ ہم نے پایا اس کے نہ پانے کو جب ہم نے اس کو نہ پایا، یعنی جب ہمیں یہ بھی نہ ملی تو ہمیں اس ایک کی بھی بڑی قدر معلوم ہوئی. حتی اتینا البحر، یہاں تک کہ ہم سمندر کے پاس پہنچے. فاذا، تو جب حوت، کہ ایک مچھلی تھی، قد قذفہ البحر، سمندر نے اس کو اٹھا پھینکا تھا. فاکلنا منہ، تو ہم نے اس میں سے کھا لیا. 18 یوما، 18 دن تک. ما احببنا، جتنا ہم نے چاہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بندوبست فرما دیا. اور اس سے آپ اندازہ لگائیں اس بات کی حکمت کا کہ مچھلی کو ذبح نہ کرنے کی کتنی بڑی حکمت ہے. کیونکہ بعض اوقات سمندر کی لہریں دور دور جا پڑتی ہیں، واپس پلٹ جاتی ہیں، مچھلیاں اندر نہیں جاتی، وہ کنارے پر ہی ختم ہو جاتی ہیں. تو اگر ان کو استعمال کرنے کی اجازت نہ ہو تو آپ دیکھیں کہ کس قدر مردار اکٹھا ہو جائے. تو اس کو سمندر کا جو مردار ہے وہ بھی حلال ہے، یعنی ذبح کیے بغیر بھی اس کو کھایا جا سکتا ہے. اور آپ سب کو پتا ہے کہ مچھلی کو ذبح نہیں کیا جاتا، تو اس لیے صحابہ کرام نے دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے پڑی ہوئی مچھلی کو کیا کیا؟ کھا لیا، اور خوب کھایا. لگتا ہے کوئی بہت بڑی مچھلی تھی، اسی لیے 18 دن تک کھاتے رہے اور پیٹ بھر بھر کے کھاتے رہے. باب ارداف المرأة خلف اخیہا، عورت کا پیچھے بیٹھنا اپنے بھائی کے، یعنی سواری میں، جیسے موٹر سائیکل. حدثنا عمرو بن علی حدثنا ابو عاصم حدثنا عثمان بن الاسود حدثنا ابن ابی ملیکہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت یا رسول اللہ یرجو اصحابک باجر حج و عمرۃ، کہ اللہ کے رسول، آپ کے ساتھی تو حج اور عمرہ دونوں کے ثواب کے ساتھ لوٹیں. ولم ازد علی الحج، اور مجھے نہ زیادہ ملا سوائے حج کے، یعنی میں نے صرف حج کیا اور باقی سب حج اور عمرہ کر کے جا رہے ہیں. فقال لها، تو آپ نے اس سے کہا، حضرت عائشہ سے، اذهبی، جاؤ، ولیردفکی عبد الرحمن، اور چاہیے کہ تجھے ساتھ بٹھائے اپنے پیچھے اونٹ پر عبد الرحمن بھائی ان کا. فامر عبد الرحمن ان یامرها من التنعیم، تو آپ نے حکم دیا حضرت عبد الرحمن کو کہ عمرہ کروائیں حضرت عائشہ کو تنعیم سے. فانتظرها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انتظار کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کا، بأعلی مکہ، مکہ کے اوپر والے حصے میں، بلند مقام پر. حتی جاءت، یہاں تک کہ حضرت عائشہ واپس آ گئی عمرہ کر کے. حدثنا عبداللہ بن محمد حدثنا ابن عیینہ عن عمرو وهو بن دینار عن عمرو بن اوس عن عبد الرحمن بن ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہما قال امرنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اردف عائشہ، کہ میں پیچھے بٹھا کے لے جاؤں. ردیف کہتے ہیں نا پیچھے آنے والی چیز، ردیف قافیہ آخری جو. وَأُمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ، اور ان کو عمرہ کرواؤں تنعیم سے. باب الارتداف فی الغزو والحج، جہاد اور حج کے سفر میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا، یعنی سواری پر دو لوگ ایک سواری کے اوپر بیٹھ جائیں آگے پیچھے ہو کر. حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الوهاب حدثنا ایوب عن ابی قلابہ عن انس رضی اللہ عنہ قال كنت ردیف ابی طلحہ وانہم لیصرخون بہما جمیعا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا ایک ہی سواری پر، اور وہ سب چلا رہے تھے، یعنی یصرخون، چلانا لفظی معنی مراد ہے لبیک پڑھ رہے تھے. الحج والعمرۃ، حج اور عمرے کا، یعنی دونوں کو پکار رہے تھے، لبیک الحج والعمرہ، یعنی حج قران تھا ان کا. یہاں پر آپ دیکھیں کہ حج کی بات ہے، جبکہ چیپٹر جہاد کا ہے، تو حج بھی جہاد ہی کا ایک حصہ ہے. جیسے کہ خواتین کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہارا جہاد حج ہے. حج بھی فی سبیل اللہ ایک کام ہے، اس لیے اس کو اس پہ قیاس کیا گیا. باب الردف علی الحمار، گدھے پر دو آدمیوں کا بیٹھنا، یعنی اونٹ پر یا گھوڑے پر، وہ تو بڑی سواریاں ہیں، کیا گدھے پہ بھی دو لوگ بیٹھ سکتے ہیں؟ حدثنا قتیبہ حدثنا ابو صفوان عن یونس بن یزید عن ابن شہاب عن عروۃ عن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رکب علی حمار اکاف، سوار ہوئے ایک گدھے پر، اکاف یعنی پالان رکھ کر، علیہ کتیفۃ، اس پر ایک چادر ڈالی، واردف اسامہ وراءہ، اور اپنے پیچھے حضرت اسامہ کو بٹھا لیا. یعنی مراد اس سے کیا ہے کہ گدھے پر بھی دو لوگ بیٹھ سکتے، لیکن حضرت اسامہ چھوٹے تھے، ایسے دو لوگ نہ بیٹھیں کہ گدھا بھی بیٹھ جائے. حدثنا یحیی بن بکیر
حدثنا الليث قال حدثنا يونس اخبرني نافع عن عبد الله رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقبل يوم الفتح من اعلى مكة کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی فتح کے دن تشریف لائے مکہ کے بالائی جانب سے علی راحلتہ اپنی اونٹنی پر یا اپنی سواری پر، مردفن اسامہ بن زید اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا اسامہ بن زید کو، ومعہ بلال اور آپ کے ساتھ حضرت بلال تھے، ومعہ عثمان بن طلحہ تھا اور عثمان بن طلحہ تھے، من الحجبتی جو کعبے کے حاجب تھے۔ عثمان بن طلحہ کا جو خاندان تھا اس وقت کعبے کا کنجی بردار تھا، حاجب ہوتا ہے یعنی اس کے نگران، ایک طرح سے متولی۔ اب کیا ہوا؟ فامرہ تو آپ نے اس کو حکم دیا ان یاتی بمفتاح البیت کہ بیت اللہ کی چابی لاؤ، کیونکہ مکہ فتح ہو گیا تھا۔ اب وہ فتح کا جو سمبل تھا وہ کیا تھا کہ بیت اللہ کی کنجی آپ کو دے دی جائے۔ فامرہ ان یاتی بمفتاح البیت ففتح، تو انہوں نے کھولا، دروازہ کھولا گیا آپ کے لیے۔ ودخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہوئے، ومعہ اسامہ و بلال و عثمان، اور یہ تینوں حضرات آپ کے ساتھ تھے۔ فمکث فیہا نہارا طویلا، آپ کافی دیر تک وہاں ٹھہرے رہے، نہارن یعنی دن کا حصہ، طویلا لمبا۔ ثم خرجا، پھر نکلے، فاستبق الناس، تو آگے آئے لوگ، وکان عبداللہ ابن عمر، اور حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے، اول من دخل جو سب سے پہلے داخل ہوئے، یعنی جب آپ نکلے تو لوگ اندر جانے کے لیے بھاگے۔ فوجد بلالا وراء الباب قائما، تو حضرت ابن عمر اتنی تیزی سے اندر بھاگے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہلے ہی چلے گئے تھے، اور جا کے کیا کہتے ہیں، فسألہ، ان سے پوچھتے ہیں این صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس جگہ نماز پڑھی؟ فاشار لہ الی المکان، تو حضرت بلال نے انہیں حضرت عبداللہ بن عمر کو اشارہ کیا اس جگہ کا، الذی صلی فیہ، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی۔ قال عبداللہ، حضرت عبداللہ کہتے ہیں فنسیت ان اسألہ، میں بھول گیا کہ آپ سے پوچھوں، کم صلی من سجدۃ، کہ آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی تھی، کتنے سجدے کیے تھے۔ اب یہ کیا ہے، لازم نہ تھا، کوئی فرض نہ تھا، سنت نہ تھا اس جگہ پر نماز پڑھنا جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، لیکن یہ کیا تھا، دراصل اتباع اور محبت کی علامت۔ باب من اخذ بالرکاب ونحوہ، جس نے پکڑا رکاب کو یا اسی طرح کی کوئی اور چیز کہ وہ سواری پہ چڑھے تو یہ جائز ہے۔ حدثنا اسحاق اخبرنا عبد الرحمن اخبرنا معمر عن حمام عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل سلامہ من الناس، ہر جوڑ لوگوں پر، علیہ صدقہ، اس پر صدقہ ہے، یعنی لوگوں کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہے۔ کل یوم تطلع فیہ الشمس، ہر روز جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، یعدل بین الاثنین صدقۃ، دو لوگوں کے درمیان انصاف کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ ویعین الرجل علی دابتہ، اور مدد کرتا ہے انسان کسی انسان کو سوار کرنے میں، فیحمل علیہا، وہ اسے سوار کراتا ہے، یعنی سواری کرنے میں، مثلا اونٹ پہ چڑھنا ایک مشکل کام ہے یا گھوڑے پہ سوار ہونا، تو کسی شخص کو گھوڑے پر یا اونٹ پر سوار ہونے میں مدد دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ او یرفع علیہا متاعہ صدقۃ، یا اٹھاتا ہے اس پر اس کا سامان تو یہ بھی صدقہ ہے، یعنی ایک شخص اونٹ پہ بیٹھا اور اس کی چیزیں نیچے ہیں تو نیچے سے اٹھا کے اس کو پکڑاتا ہے تو یہ پکڑانا بھی صدقہ ہے۔ والکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، اور اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ وکل خطوۃ یخطوھا الی الصلاۃ، اور ہر قدم وہ جو نماز کی طرف لے جاتا ہے، صدقۃ، وہ بھی صدقہ ہے۔ ویمیت الاذی، اور جو تکلیف دہ چیز کو مٹاتا ہے، عن الطریق، راستے سے، صدقۃ، صدقہ ہے۔ یہ حدیث بڑی ہی خوبصورت ہے اور انسان کو یہ راہ دکھاتی ہے کہ وہ کسی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو کرنے سے بھی پیچھے نہ رہے، کسی چانس کو گنوائے نہ، اس بات کے انتظار میں نہ رہے کہ میری ڈیوٹی لگے کہ یہ گرا ہوا ٹیشو تم نے یہاں سے اٹھانا ہے تو اٹھائے، نہیں، دیکھے تو اٹھا لے، یعنی ہر اذیت دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دینا، خواہ کوئی کرسی آڑے آئی پڑی ہو، کوئی کتاب نیچے پڑی ہو، کوئی چادر ٹیڑھی ہوئی پڑی ہو، یا کوئی بھی ایسی چیز کہ جس میں انسان دیکھتا ہے کہ دوسرے کے لیے اذیت ہے، اس اذیت کو دور کرنا، یا اسی طرح کسی کی کوئی مدد کرنا۔ ضروری نہیں کہ کوئی آپ کو مزدوری پر رکھے یا تنخواہ پر رکھے تو آپ اس وقت کسی کا کام کریں تو وہی آپ کی ذمہ داری یا ڈیوٹی ہے، نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی بھی کام آپ کسی بھی انسان کی مدد کے لیے جب آپ کریں گے تو وہ سب آپ کے لیے صدقہ لکھا جائے گا۔ اس سے آپ دیکھیں کہ نیکی کا ایک وسیع تر تصور اسلام میں دے دیا گیا ہے، یعنی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب،
صرف مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لینا جو ہے، صرف چند ریچولز کو ادا کر دینا، یہی نیکی نہیں، بلکہ ہر وہ کام جو انسان بغیر اپنے اوپر فرض کیے ہوئے بھی یا واجب سمجھتے ہوئے بھی کرتا ہے تو وہ بھی صدقہ ہے۔ اب انسان فرائض تو ادا کرتا ہی ہے کہ اسے ادا کرنے، اس سے تو کوئی چارہ ہی نہیں، وہ نہیں ادا کرے گا تو گناہ ہے۔ لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ادا نہ کرنے سے گناہ کوئی نہیں، لیکن کرنے سے بڑی نیکی ہے۔ اور آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ جب میزان میں انسان کی نیکیاں تولی جائیں گی تو اس وقت بعض اوقات صرف اتنی نیکی کم ہوگی جتنی ایک جوں کا انڈا ہوتا ہے، اس سے بھی فرق پڑ جائے گا، بیلنس وہ بھی سکور آ جائے گا کہ اتنا کم ہے، اور اس کا بھی ریزلٹ لیٹر آن ہو جائے گا۔ وہاں انسان کو قدر پتا چلے گی کہ ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کرنے کا کتنا ثواب ہے۔ کاش ہماری قوم کو یہ بات معلوم ہو جائے تو یہ جو ہمارے آس پاس گندگی اور بد تہذیبی اور بد نظمی اور بد اخلاقی یہ سب جو کچھ پھیلا ہوا ہے، یہ پھیلا ہوا نہ رہے۔ ہم صرف وہ کام، اور وہ بھی پوری طرح نہیں کرتے جس کی ہماری ذمہ داری ہوتی کہ تمہیں کرنا ہے، اور وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے کہ جو ہماری ذمہ داری نہیں، اس کے لیے تو ہماری آنکھیں نہیں کھلتی۔ انسان سوچتا ہے یہ کون سا میرا گھر ہے، یہ کون سی میری ذمہ داری ہے، یہ تو یہاں کی انتظامیہ جانے اور یہاں کے لوگ جانے، وہ کریں جو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ پر قانونی ذمہ داری نہیں، اخلاقی ذمہ داری نہیں ایسی، لیکن جب مسلمانوں کے اندر عروج کی علامات ہوتی ہیں تو ان کے اخلاق اور کردار اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ہر کام کو اپنا کام سمجھ کے کرتے ہیں، وہ دوسرے کا کام سمجھ کے نہیں چھوڑتے۔ اپنا کام کیسے؟ یہ میرا کیسے ہو گیا؟ میرا اس لیے ہو گیا کہ میں اس جگہ کو استعمال کرتی ہوں، میرا اس لیے ہو گیا کہ اس چیز سے مجھے بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور میرا اس لیے بھی ہو گیا کہ اس کے کرنے سے میرے لیے اجر ہے۔ یعنی کوئی بھی کام جب ہم کرتے ہیں تو اس پر جو مجھے اجر ملتا ہے تو وہ پھر میرا ہی کام ہو گیا نا، وہ مجھے فائدہ دے رہا ہے، کسی پر احسان جتانا تو نہیں ہے۔ اسی طرح مثال کے طور پر کوئی چیز گر جاتی تو ہم کہتے ہیں جس کی گری ہے وہ اٹھا لے گا، ہمیں اس سے کیا، نہیں آپ آگے بڑھیں اور اٹھا کر دیں۔ اسی طرح کوئی چیز ایسی ہے جو تکلیف دے رہی ہے لوگوں کو تو بعض اوقات ہر شخص وہاں سے گزر جاتا ہے اور وہ چیز وہیں رہتی ہے، وہ کہتے کہ ہمارا کیا کام، اس کو ہم ہٹائیں۔ ایک مسلمان کو آنکھیں کھول کے رکھنا چاہیے کہ کہاں کون سی چیز جو ہے وہ بھدی معلوم ہو رہی ہے، دکھ دے رہی ہے، دوسروں کو نقصان دے رہی ہے، اور اس میں بغیر کسی آرڈر کے لیے ہوئے انسان آگے بڑھ کر اس کی مدد کرے۔ صحابہ کرام کا تو جنگ کے عالم میں طریقہ کار یہ تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک جنگ موتا تھی شاید، جس میں 3 صحابی شہید ہیں اور تینوں ہی پیاسے ہیں، تینوں ہی پانی مانگ رہے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ جب مرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت انسان کو پیاس لگتی ہے، تلخی ہوتی ہے موت، تو ایک پانی مانگتا ہے، ایک شخص پانی لے کے بڑھتا ہے، اتنے میں دوسرا مانگ لیتا ہے، وہ ابھی پی نہیں چکتا ہے تو تیسرا مانگ لیتا ہے، وہ کہتا مجھے نہیں پہلے اس کو دو، اور جب وہ تیسرے تک پہنچتا ہے تو تیسرے کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے، واپس دوسرے پہ پلٹتا ہے، وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے، پہلے پہ آتا ہے وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ یعنی یہ تو عام زندگی کی یا عام موقع کی بات نہیں، یہ مرتے وقت کی بات ہے کہ اس وقت دوسروں کو اپنے پہ ترجیح دی جا رہی۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تو کہاں ہم یہ سوچیں کہ آج تو میری ڈیوٹی نہیں، فلانے کی ہے اور اسے یہ کام کرنا چاہیے، مجھے نہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص نہیں کر رہا تو اسے آپ جو احساس دلاتے ہیں یہ بھی ایک صدقہ ہے، یعنی دوسرے کو اس کی ذمہ داری یاد کرانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ لوگوں نے کہا مظلوم کی تو مدد کریں گے، ظالم کی کیسے؟ تو آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، اسے روکو کہ تم یہ غلط کام کر رہے ہو یا اپنا فرض ادا نہیں کر رہے، تو یہ بھی تمہاری ذمہ داری۔ جس قوم کو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں رہنمائی دی گئی ہو، پھر اس کے زوال کا یہ حال ہو، تو پھر سوچنے کا مقام ہے کہ وجہ کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ کہ کوئی ڈسپلن نہیں، کوئی اخلاق نہیں، کردار نہیں، اور ہر چیز ہم مارے بندھے صرف مصیبت کے مارے کر رہے ہیں۔ اور اصل وجہ میرے خیال میں یہ ہے کہ جب سے مسلمانوں کے اندر سے جہاد ختم ہوا ہے، مسلمان کاہل ہو گئے ہیں۔ اب خود سوچے کہ صحابہ کرام کا تو حال یہ تھا کہ چین سے بیٹھنا نصیب ہی نہیں تھا۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ کس طرح کے تھے وہ لوگ، ایک کے بعد ایک کام، ایک کے بعد ایک کام۔ ہم یہ دیکھتے کہ اچھا ابھی تو ایک کیا تھا، ابھی پھر کریں۔ ظاہر ہے کہ جس شخص کو یہ پتا ہو کہ دنیا میں ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ تعالیٰ میری ضائع نہیں کرے گا، وہ ضرور آخرت میں من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ذرے کے برابر بھی کی ہوئی نیکی میں قیامت کے دن دیکھ لوں گا، وہ بھلا کسی بھی چانس کو جانے کیسے دے گا؟ پھر اس کی زندگی میں سستی اور کاہلی کا نام نہیں رہتا۔ یعنی بعض چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان خود کر نہیں سکتا، لیکن ایک اچھا مشورہ ضرور دوسرے کو دے سکتا۔ اسی لیے فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ،